سارے امام اور جہنم کو خطاب کر کے کہیں گے جو بندہ آئے گا نا مجھ سے امام دیکھ رہے ہوں گے جو مولا کا دشمن ہوگا کہیں گے جہنم کا حاضہ لی یہ تیرا ہے حاضہ جی حاضہ لی یہ یعنی حاضہ لی کا مطلب ہے یہ میرا ہے اور دوسرے کہے گا کہ یہ تیرا ہے جس کو تو پکڑ لے حاضہ لی یہ میرا ہے علی والا جو گزرے گا نا پولیس رات سے تو مولا امیر المومنین کھڑے ہو کے کہیں گے اے جہنم خبردار اس کو کچھ نہ کہنا یہ میرا ہے لی حاضہ لی یہ میرا ہے اور جب دوسرا گزرے گا نا اوپر سے دوسرے والی پارٹی والا کاف لیگ والا یہ کاف لیگ سے مراد دوسری کاف لیگ ہے یہ والی نہیں سمجھیے گا جو آپ کی مسلسی پارٹی تو کاف لیگ والا گزرے گا نا تو اس کو مولا کہیں گے حاضر اللہ یہ تیرا ہے لے لے اس کو اپنے اندر پکڑ لے فوراً جہنم کا شعلہ بلند ہوگا اور پل کے اوپر سے اس کو نیچے جہنم میں لے جائے گا اسے پل کے اوپر سے ہی جو ہے پکڑے گا اور جہنم کا شعلہ نیچے اپنے اندر لے کے ہضم کر لے گا اس بندے کو جہنم کے اندر اور میرے دوستو پل صراط اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے جو دنیا میں عبور کر گیا ایمان کے ساتھ اس کے لیے پل صراط آسان ہو جائے گا وہ کسی بزرگ نے کہا جی جب پہلا خلیفہ گزرے گا نا خطیب تھا تو یہ جو اتنا باریک ہے نا وہاں سے باریک ہے یہ ایک بالش چوڑا ہو جائے گا پہلا خلیفہ مسلمانوں کا گزرے گا امیر المومنین نہیں امیر المومنین گزرے گے تو پھر کیا حال ہوگا بقول ان کے پتہ نہیں وہ گزرے گے یا نہیں گزرے گے جہنم میں ہی جائیں گے جو ان کے آل محمد کے دشمن ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے دوسرا گزرے گا تو 2 بالش چوڑا ہو جائے گا پھر تیسرا گزرے گا تو 3 بالش چوڑا ہو جائے گا پھر جب چوتھا آئے گا تو بڑا پھر ہو جائے گا کئی گنا بڑا ہو جائے گا وہ بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یار پہلے تینوں کو چھوڑ دو پھر ہم چوتھے کے ساتھ گزرے گا ہم بھی گزرے گا ہمارے بھیڑ بکریاں اور ہمارے ٹرک بھی گزر جائیں گے تو اللہ کرے کہ ہم امیر المومنین کے ساتھ معاشر کے دن میدان میں اس پل صراط پر مولا کے ساتھ گزرے اور مولا کہے کہ یہ میرا ہے جہنم خبردار حاضر لی یہ میرا ہے اور حاضر اللہ کے جو دوسرے ہوں گے ان کو کہیں یہ تیرا ہے پکڑ لے سے تو اب سجدہ کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ جو ہے نا سمجھنا پڑے گا کہ کون ہے سجدہ کس کی عظمت کیا ہے کہ جس گھرانے کی جو ہے نا خانوادے کی پہچان اللہ کروا رہا ہے آیت تطہیر کے اندر جن کی عزت عصمت طہارت کی گواہی اللہ دے رہے ہیں قرآن کے اندر اور کیا کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جناب مریم یک نسبت تسلیم یعنی جناب مریم تو ایک نسبت تھی عیسیٰ علیہ السلام سے عزت والی بھی تھی طاہرہ بھی تھی مطہرہ بھی تھی لیکن جناب سجدہ کو 3 نسبتیں ہیں کون کون سی 3 نسبتیں ہیں بچوں کے لیے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب کو اگر کوئی بندہ اگر کتا جو نا جو خشک ہو نا خشک کتا اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ نجس نہیں ہوں گے اگر مست آ جائے گا گزر جائے تو آپ کا جسم لباس نجس نہیں ہوگا اگر کتا تان کیا ہوا ہو کتے کو آپ دھوئیں نہلائیں خوب کسی دریا میں کسی سمندر کے اندر پھر آپ کے جب کپڑوں کو ٹچ کرے گا اور اس کی تری آپ کے کپڑوں لباس بدن کو لگ جائے گی تو بدن لباس وہ جسم نجس ہو جائے گا اور یزید کو بھی جیسے اللہ کہنے والے لعنتی اسی مثال کے مالک ہیں جیسے کتے کو بندہ دریا میں نہلانے کی کوشش کرے وہ جتنا سارا دن اس کو پانی کے اندر غوطے دیتا رہے نہلاتا رہے شام کو جب باہر نکالے گا کپڑوں کے ساتھ رہے گا کپڑے میں جسم کے ساتھ رہے گا جسم میں جدھر بھیجے گا زمین پہ اس کو چلائے گا جہاں سے پاؤں گے اور تری لگی وہ جگہ نجس یہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں لعنتی اس کتے کی مثال ہے اور نہلانے سے کتا پاک تو نہیں ہوتا الٹا پاک نجس ہو جاتا ہے الٹا پاک مزہ نجس ہو جاتا ہے تو اگر وہ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ ان کو ایسا رضی اللہ مبارک ہو ایسا نجس رضی اللہ مبارک ہو اور ہم کو حسین مبارک ہو علیہ
علیہ السلام مبارک ہو، جنت کا سردار مبارک ہو، جوانان جنت کا سردار مبارک ہو، ہم گنہگار ہی صحیح، کھاتی ہی صحیح۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ جو نا پیچھے گزر گئے، کچھ اچھے بھی ہوں گے کچھ برے بھی ہوں گے، وہ سارے کے سارے دریا کو موسیٰ کے پیچھے چلے اور السلام علیکہ یا امہ ہو، اے ہماری ماں آپ کو سلام۔ جب بھی گھر میں بچے داخل ہوں تو چادر تطہیر کے نیچے جمع ہونے والوں نے بتایا کہ جب آپ گھر کے اندر آئیں تو آپ نے سب سے پہلے بچوں سے کیا کرنا ہے، بڑوں نے کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے۔ ماں ہے تو السلام علیکم زیادہ ہے، تابع جمع علیکم السلام کا صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کم بھی ہے تب بھی ایک بندہ تب بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، نہیں تو جمع کا یہ صیغہ ہے السلام، ایک بندہ تو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، اگر دو یا دو سے زیادہ بندے تو السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ایک ہے تب بھی السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو السلام علیکم بھی ایک بندے کو کہہ سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، یہ آل محمد علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ تو جس گھر میں بغیر اجازت کے سگی اولادیں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اللہ جانے مسلمان کیسے داخل ہو گئے۔ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے اسی دروازے پر، جناب سیدہ پہ جو اللہ شکستہ پہلو والی بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور کہتی تھی مسلمانوں، بی بی گھر میں موجود، امیر المومنین گھر میں موجود ہیں، جناب فضل گھر میں کنیز موجود ہے، بیٹے موجود ہیں، لیکن بی بی نے کہا آج میں دفاع کے لیے جاؤں گی، آج میں دروازے پہ جاؤں گی۔ یہ مصلحت تھی، یہ ام ابیحہ بیوی ہے، یہ دفاع ولایت اور امامت ہے۔ آج بیوی نے دیکھا اکیلی بیوی، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے، اتنی بڑی اجتماع کے سامنے ہم اکیلے کیا کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دو چار بندے 5-10 بندے کیا کر لیں گے، ہمارے سامنے کردار سیدہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے اجتماع کے خلاف اکیلی کھڑی ہوگی بیوی، حتیٰ کہ بیوی دروازے پہ ہر دروازے پہ گئی ہے، بیوی امیر المومنین کو ساتھ ہر دروازے پہ گئی ہے۔ تو جناب سیدہ کی یہ عزت تھی، امیر المومنین کی ولایت کے لیے ہر دروازے کو دخل بار کیا، ایسے نہیں بیٹھی۔ جب ایک غلام جو خلافت اثر ہوئی نا، امیر المومنین کا ہاتھ اثر ہوا، بی بی بیٹھی نہیں ہے، امیر المومنین کو ساتھ دیتی، مدینے کے کبھی ایک دروازے پہ کبھی دوسرے دروازے پہ جاتی، کہتی مسلمانوں کیا ہو گیا ہے، کیا غدیر کو بھول گئے ہو، کیا امیر المومنین کو بھول گئے ہو، کیا ہم کو تو مولا کا اعلان بھلا دیا ہے، کیا علی کو بھول گئے ہو، کیا علی کا حق خلافت تمہارے سامنے غصب ہو رہا ہے، تم خاموشی سے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ لوگ جب دروازہ کھولتے نا تو آواز سیدہ سنتے تو اندر دروازہ بند کر کے چھپ جاتے کسی مارنے، کہتے کیا جواب دیں ہم بیوی کو، بیوی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی ہے، بیوی تو حدیث صحیح بیان کرتی ہے کہ یہ حق خلافت کس کا ہے، یہ غصب ہو گئے تمہارے سامنے اور تم خاموش بیٹھے ہو، اور اسی سے تو بڑا مسئلہ پیدا ہوا ان کو۔ یہ جو گھر میں آگ اور لکڑیاں لے کر آگئے یہ آسانی سے نہیں آئے، یہ اس لیے آئے تھے کہ اب مسئلہ بڑا ہو گیا تھا کہ اب وہ خطرہ ہو گیا تھا کہ انقلاب وقع ہو جائے گا مدینے میں، لوگ مدینے کے ہمارے خلاف بغاوت کر دیں گے، اس لیے یہ جو دروازہ جلایا تھا، یہ فتح جو اس کی جاگیری جو بی بی جناب سیدہ کی جو نا حصہ تھا، جو سرکار رسالت مآب نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا تھا، وہ آتے ذل قربا حقہ، یہ جو فتح کی جاگیری تھی اس کی سالانہ آمدنی 40,000 دینار تھی، 40,000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، آج کل تو سونے کے سکے نہیں ہیں، لیکن اس وقت کی دینار سونے کا سکہ تھا، اور چند دینار ملا کے ایک تولہ بنتا تھا، اور پتہ 16,000 تولہ بنتا ہے سونا۔ بیوی کی جو جاگیر کی آمدنی تھی نا، یہ چند کھجوریں نہیں تھیں، تو ایک باغ فردہ تھا، وہ چھوٹا نہیں تھا، چند کھجور کا باغ نہیں تھا، 16,000 تولہ آمدنی سونا بیوی کی اس سے آتی تھی، اس سے اتنی آمدن تھی کھجوروں کی، اتنی اس سے زراعت ہوتی تھی، فصلیں ہوتی تھی، زرخیز زرعی علاقہ تھا، صدر کا علاقہ تھا، یہودیوں کا علاقہ تھا۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ جب اس کو جو لکھنے لگے نا تو حکم آ گیا کہ حکومت کے کھاتے میں لکھنے لگے
جب وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جزیے دیتے ہیں، یہ فتح دیتے ہیں یہودیوں نے، ہم جنگ نہیں کرتے، اسلام بھی قبول نہیں کرتے، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو جزیے کے طور پر یہ جو اتنا بڑا باغ فتح ہے نا، یہ ہم آپ کو بغیر جنگ کے دیتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ تو سرکار نے وہ لکھنا شروع کیا کہ اپنے حکومت کے کھاتے میں، تو اللہ کا حکم آ گیا نہیں اے میرے حبیب وآت ذا القربى حقہ، یہ بغیر جنگ کے یہ جو مال فے ہے، یہ مال فے وہ مال نہیں ہے جو بغیر جو نا جنگ کے ساتھ ملے، مال غنیمت نہیں ہے کہ اس حکومت کے کھاتے میں لکھ لو، یہ جو نا اپنے قریبیوں کو دے دو، اپنے قریبیوں کو جنہوں نے اس دین کے لیے سب سے زیادہ مشقتیں اٹھائی ہیں۔ تو اس وقت سرکار نے وہ باغ فتح ہبہ کیا جناب سیدہ کے نام، ہبہ کی تحریر لکھی تھی، اور اسی تحریر کو پھر جب بی بی لے کر آئی نا تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھتی تھیں، مقابلے میں جو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں لکھنے کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو وہی وقت آیا کہ وہ بی بی قرآن کی آیتیں اپنے حق میں پڑھتی تھی، اور مقابلے کے ایک ہی حدیث بیان کر دیتے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو نبی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ یہاں بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، قرآن کی کئی آیتیں بیان کی، بی بی 7 آیتیں کا مطلب قرآن کی پڑھی ہیں کہ جس میں نبیوں کا سلیمان جو جناب داؤد کے وہ وارث بنے، اور اس طرح بہت سارے جو نے چند ایک اور مثالیں دی کہ قرآن کی آیات کی دی کہ فلاں نبی کا وارث، فلاں نبی کا وارث، سلیمان داؤد کا وارث کا کیا نئی نبی کی وارثہ نہیں ہو سکتی؟ اور پھر جناب ایمن کو بی بی نے گواہ کے طور پر پیش کیا۔ ایمن کون تھی؟ جو جناب رسالت ماں کو اپنے باپ کے ورثے میں سے ملی تھی۔ جناب ایمن کنیز تھی جو جناب رسالت ماں کو اپنے بابا عبداللہ سے چند اونٹنیاں وغیرہ کچھ بکریاں وغیرہ وہ ورثے میں ترکے میں ملی تھی۔ وہ ایمن کو عامر جناب سیدہ لے کر گئی اپنے ساتھ گواہ کے طور پر، کہا اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ نبیوں کا نبی وارث نہیں ہوتے، نہ ورثہ لیتے ہیں، نہ آگے کسی کو ورثہ دیتے ہیں ترکہ، تو یہ جو ایمن گواہ لے کر میں آ رہی ہوں، یہ ایمن جو میرے بابا کو ورثے میں ملی تھی، یعنی اتنی بڑی دلیل تھی بی بی کے پاس، اب وہ بے بس ہو گئے وہاں۔ بی بی جب اتنی آیتیں پڑھی نا تو بیچارے بے بس ہو گئے، انہوں نے لکھ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کے پاس جواب ہو نہیں تھا کہ وہ قرآن سے کیسے ٹکراتے ہیں، باتیں صاف جو نا بی بی قرآن سے آیتیں پڑھتی تھی، اپنا ہاتھ صاف کرتی تھی قرآن سے، تو کہا اگر فلاں نبی کا وارث ہے تو میں کیوں نہیں وارث؟ تو یہ معاملہ یوں چلا تو لاجواب ہو گئے، بے بس ہو گئے، دلیل لکھی، اور جب وہ ایک اور بزرگ آئے انہوں نے کہا یہ کیا کیا تو نے، یہ تحریر کیا لکھ دی ہے فتح کی جاگیر؟ کہا یہ تو جاگیر ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگی، یہ جو 16,000 تولے یا کئی ہزار تولہ اس کی آمدن ہوگی، سونا درہم دینار سے آئے گا، یہ تو ہمارے خلاف ہی امیر المومنین استعمال کریں گے، انہوں نے تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، انہوں نے تو غریبوں یتیموں بیووں پر استعمال دینا ہے، اور وہ ان کی حمایتی بنتے جائیں گے، اور کل آج اس بیوی نے جو نا فتح لے لیا ہے تو کل تو یہ ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور یہی دعویٰ کر دے گی کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، علی قوم کی آزاد من کو تو مولا فاض علی مولا بھلے معمول سے علی کا میں ربک فائن ہم تفاعل فما بلغ رسالتہ، یہ جو سارے کچھ جو نا قرآن کی آیتیں جو نا جس کا انکار ہی نہیں کر سکتا، ایسا تواتر کے ساتھ ہے حدیث غدیر اور قرآن کی آیتیں، پھر یہی بھی ہمارے خلاف جو خلافت کا دعویٰ ہے ہمارے خلاف دائر کر دے گی، کیا پھر خلافت دیں گے؟ تو یہی نتیجہ نکلا کہ بی بی پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ روایت میں ہے کہ جب بی بی دربار سے، لیکن افسوس یہی ہے کہ بی بی چند گھنٹے کھڑی رہی، روتی رہی دربار میں، سیدہ روتی رہی دربار میں، لیکن بی بی میں کہتا ہوں بی بی تیرے سر پہ چادر سلامت تھی، اے بی بی تیرے سر کی چادر سلامت تھی، تو کنیزوں کے جھرمٹ میں گئی تھی، لیکن ظلم کی انتہا کہ کون ایسا جوان ہے جو 18 سال میں، ہمارے ایک علامہ صاحب تھے وہ ایک تحریر اپنے پاس رکھتے تھے، جب بیوی کا یہ مسائل بیان کرتے تھے نا تو رو رو کے وہ تحریر کو پھاڑتے تھے چند ٹکڑوں میں اور پھر نیچے پھینکتے تھے، پھر نیچے پھینکنے کے بعد پھر خود ہی اٹھاتے تھے، کہتے تھے اے مومنوں اے عزاداروں اس
تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھانے میں کتنا وقت لگا ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 یا 2 منٹ کا، 1 یا 2 منٹ میں نبی کی بیٹی ضعیف ہو گئی، ساکے بال چاہتے سفید ہو گئے، کمر سیدھی تھی، 18 سال کی عمر میں جھک گئی، بی بی اتنا روئی کہ بی بی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی اتنا تبدیل ہوا دربار میں، چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر بی بی کی یہ حالت ہو گئی، جب گھر آئی سکی بیٹی پہچان نہیں سکی، رو کے کہتی تھی اے ضعیفہ کون ہے؟ کہا میں تیری ماں زہرا ہوں، اے زینب مجھے پہچان، میں صحابی کے دربار میں گئی ہوں، تجھے کل شرابی کے دربار میں جانا ہے، میرے سر پہ چادر تھی، لیکن تو جب جائے گی شرابی کے دربار میں سر پہ چادر نہیں ہوگی، تجھے کبھی اس دربار کبھی اس دربار، شرابی سے بولنا پڑے گا،